أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركا والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله تواب حكيم. صدق الله المولانا العظيم. اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ نور کی 34 نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی کہ جو لوگ کسی پاک دامن پر الزام لگائے جب تک وہ 4 گواہ پیش نہ کرے، اور اگر 4 گواہ پیش کرے، 4 گواہ نہ پیش کرے گا تو اس کے اوپر 80 کوڑے کی سزا لگا دی جائے گی، اور مرتے دم تک اس کی یہ سزا ہوگی کہ اس کی شہادت اور گواہی قبول نہ کی جائے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ بندہ فاسق اور فاجر ہوگا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ توبہ کرنے سے بندے کے حقوق معاف ہوتے ہیں، اللہ کا حق معاف نہیں ہوتا۔ بندے کے جو حقوق ہیں وہ کبھی معاف نہیں ہوتے۔ بندے کا حقوق یہ ہے کہ بندہ ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لے، اور بندہ اگر اس کو معاف کر دے تو معاف ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کا حق ہے اور وہ بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اختیار ہے معاف کرنے کا، اور اختیار ہے سزا دینے کا۔ 6 نمبر کی آیت یہ ہے، اس آیت میں چوتھا حکم یہ دیا، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم
فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین. 6، 7، 8 اور 9 یہ تینوں آیتوں کا شان نزول. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہلال بن امیہ ایک صحابی ہیں. وہ رات کے وقت میں اپنے کھیتی سے آئے تو اپنی بیوی کو کسی اجنبی مرد کے ساتھ دیکھا، اور انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور ان کی باتیں بھی سن لی. تو اس وقت انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا، خاموشی اختیار کی، کیونکہ رات کا وقت تھا اور عشاء کی نماز کا وقت تھا. صبح آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور وہاں پہنچ کر ساری بات بتا دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر اپنے معاملے میں سچ ہیں تو 4 گواہ پیش کرو. اگر تم 4 گواہ پیش نہیں کرتے تو تمہیں سزا ملے گی الزام کی، یعنی 80 کوڑے لگانے کی، یا پھر تمہارے اور تمہاری بیوی کے درمیان میں لعان کرایا جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سچا ہوں اور مجھے میرے اللہ کی ذات پر پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس راستے میں کوئی نہ کوئی میرے لیے بہتر راستہ نکالے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو سوچ سمجھ کر الزام لگاؤ، تم جو بات کر رہے ہو بڑی بات ہے اور زندگی کا سوال ہے. تو انہوں نے بار بار یہی بات کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جگہ پر سچا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بات چیت چل رہی تھی کہ آسمان سے جبرائیل امین آئے اور یہ آیت لے کر آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہلال بن امیہ کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مسئلے کو حل کر دیا. مسئلہ کیا ہے کہ کوئی شوہر اگر اپنے بیوی پر یہ الزام لگائے کہ میرے بیوی نے خدا نخواستہ ہے کہ زنا کیا، یا یہ کہہ دے کہ میرے بیوی کے پیٹ میں جو حمل ہے وہ میرا نہیں کسی اور مرد کا ہے، یہ بات کہنے کے بعد اس کو 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے اللہ کا حکم یہ نازل ہوا ہے تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار مدینہ کے سردار تھے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حقیقت میں ایسی ہی آیت نازل ہوئی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انصار مدینہ سے کہ دیکھو بھائی تمہارے سردار کیا کہہ رہے ہیں، کیا ان اللہ کے قرآن کی آیت پر شک ہے؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ انصار مدینہ نے کہا کہ شک نہیں ہے، ان کی شدت غیرت ہے. یعنی شدت غیرت کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے بیوی کو میں اس طرح کی غلط حرکت کرتے ہوئے دیکھوں گا تو کیا میں 4 مردوں کو گواہی کے لیے تلاش کرنے نکلوں گا، یا پھر ہاتھوں ہاتھ رنگے ہاتھ میرے عورت کو پکڑوں گا، یا جس مرد نے یہ حرکت کی ہے اس کو پکڑوں گا اور اس کو پکڑ کر سزا دوں گا. اگر میں 4 گواہ تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہوں اس وقت تک تو یہ تو غائب ہو جائے گا، تو میرے پاس 4 گواہ کہاں سے رہیں گے؟ ان کی بات بھی صحیح تھی اپنی جگہ پر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، حقیقت میں ایسی ہی آیت نازل ہوئی. تو کہ اللہ کے رسول مجھے یقین ہے اور آپ نے جو کہا وہ برحق ہے، لیکن میری شدت غیرت یہ ہے. انہوں نے اپنی ذاتی ایک احساس کو بیان کیا. تو یہ معاملہ چل رہا تھا اور آسمان سے جبرائیل امین یہ آیت لے کر آ گئے. اب آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ ان تینوں آیات کا خلاصہ آپ دھیان سے سن لیں کہ کوئی مرد اگر اپنی عورت پر یہ الزام لگاتا ہے کہ اس میری عورت کو میں نے غلط حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا پھر یہ کہتا ہے کہ میرے عورت کے پیٹ میں جو حمل ہے وہ میرا نہیں کسی اور کا نطفہ ہے،
تو اس کے لیے اس کو 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے. اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کرتا ہے تو مرد کو سزا دی جائے گی حد قذف یعنی 80 کوڑے کہ تم نے تہمت اور الزام لگایا. یا پھر یہ ہے کہ مرد اپنی زبان سے یہ کہہ دے جو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اپنے علاوہ کوئی اور وہاں گواہ نہیں ہے. جو مرد اپنی عورت پر الزام لگاتا ہے ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اس نے خود نے دیکھا ہے، کوئی اور اس کا گواہ نہیں ہے. فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، وہ 4 گواہ کو پیش کرے اور یہ کہے کہ انہ لمن الصادقین، میں سچا ہوں اپنی جگہ پر. 4 مرتبہ مرد اپنے زبان سے یہ کہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر یہ کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں. اور 5ویں مرتبہ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. 4 مرتبہ اس کو کہنا ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں. 5ویں بار کہے گا اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. یہ مرد کا معاملہ ہو گیا. عورت کو بلایا جائے گا، عورت سے بھی کہلوایا جائے گا وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. اس طرح کہنے سے دنیا کا عذاب تو ہٹ جائے گا، یعنی جو اس کو سزا ملنی ہے نا دنیا کی، سنسار کرنا ہے یا اس کو 100 کوڑے لگانا ہے زنا کے، یا الزام کے 80 کوڑے لگانا ہے، یہ دنیا کی سزا سے تو بچ جائیں گے، لیکن آخرت کی سزا ان کے اوپر باقی رہے گی. اب عورت سے بھی یہی کہا جائے گا، عورت یہ کہے گی کہ میرا مرد جھوٹا ہے، میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہتی ہوں کہ میرا مرد جھوٹا ہے، میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہتی ہوں کہ میرا مرد جھوٹا ہے، میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہتی ہوں کہ میرا مرد جھوٹا ہے، میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہتی ہوں کہ میرا مرد جھوٹا ہے. 5ویں مرتبہ کہے گی کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے. اس کو لعان کہا جاتا ہے، یعنی اپنے اوپر اللہ کی لعنت اور اللہ کا غضب لینا اور اپنی ذات کے لیے بد دعا کرنا اللہ کو حاضر اور ناظر رکھ کر. یہ معاملہ ہو گیا. یہ معاملہ جب صادر ہوا، جب شوہر نے بھی کہہ دیا، بیوی نے بھی کہہ دیا، جیسے ان دونوں نے کہا نا، یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر حرام ہو گئے. اب ان کا زندگی میں کبھی دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا. شوہر طلاق دے کر بیوی کو الگ کر دے، یا پھر جو شرعی قاضی ہے وہ قاضی دونوں میں تفریق کرا دے گا، دونوں کو علیحدہ کرا دے گا. اب جو اولاد ہوگی، بچہ ہوگا، وہ بچے کی نسبت ماں کی طرف ہوگی، باپ کی طرف نہیں ہوگی. لعان کا جو مسئلہ ہے، یہ جو مسئلہ ہے کہ 4 مرتبہ یہ کہنا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت برسے، 4 مرتبہ یہ کہنا کہ میں سچا ہوں، میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہتا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت برسے. یہ معاملہ صرف اور صرف میاں بیوی کے لیے ہے، کسی اور معاملے میں نہیں ہے. یہ کان کھول کر سن لینا. ایسا نہیں کہ بھئی آپس کے جھگڑے ہو، اس میں بھی آپ نے لا کر رکھ دیا، لین دین کا مسئلہ ہے اس میں آپ نے لا کر رکھ دیا، آپ کی زمین کا معاملہ ہے اس میں آپ نے لا کر رکھ دیا، کاروبار کا مسئلہ ہے اس میں آپ نے لا کر رکھ دیا. یہ معاملہ نہیں، صرف اور صرف یہ مسئلہ میاں بیوی کی زندگی کا ہے. اب اتنا نازک ترین مسئلہ ہے کہ جب ہلال بن امیہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کر ان سے کہا کہ آپ کہو 4 مرتبہ کہ میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں. انہوں نے 4 مرتبہ کہا. جب 5ویں مرتبہ یہ کہنا تھا نا کہ اگر میں اس دعوے میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تو 5ویں مرتبہ کہنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، کہا رک جاؤ، دیکھو سوچ سمجھ کر کہو، کیونکہ تمہارا جو آخری جملہ ہوگا نا اس کے اوپر تمہارا فیصلہ ہوگا، اور تم اپنے اوپر اللہ کی لعنت لوگے. اور لعنت کا مطلب سمجھتے ہو کہ اللہ کی لعنت کیا ہوتی ہے؟ حضرت پیرانی پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کسی بندے پر اللہ کی لعنت برستی ہے
تو اس لعنت کا اثر اس کے 7 خاندان تک چلتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ 7 خاندان تک چلتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ ایک آدمی کی وجہ سے 7 خاندان برباد ہو گئے. بھئی زندگی میں سکون نہیں، کما رہا ہے، پیسے نظر آ رہے ہیں لیکن برکتیں نہیں ہیں، گھر کے اندر سکون نہیں، اطمینان نہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے نیند نہیں ہے، بے چینی ہے، پریشانی کا عالم ہے. یہ سب اللہ کے لعنت کے اسباب ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ ہلال بن امیہ، تم 5ویں مرتبہ جو جملہ کہہ رہے ہو نا، رک جاؤ. اگر کوئی شوہر 4 مرتبہ کہہ کر 5ویں مرتبہ کہنے سے پہلے خود بخود رک جائے، کسی کے روکے بغیر خود رک جائے اور وہ کہہ نہ سکے، کیونکہ اللہ کی لعنت خود پر لے رہا ہے نا، تو لینے سے پہلے خاموش ہو جائے، اس کے دل میں ڈر ہو گیا یا کچھ بھی ہوا، تو اس کو پوچھا جائے بھئی کیوں رک گئے، تو کچھ نہیں جواب دے رہا ہے، تو اس کو قید کر دیا جائے گا. اس کی سزا یہ ہے. کب تک قید میں رکھا جائے گا؟ جب تک کہ وہ اپنا اقرار جرم نہ کرے کہ میں نے جو میرے بیوی پر تہمت لگائی تھی نا، میں غلط تھا، جب تک اس کو قید میں رکھا جائے گا اور اقرار کرے گا کہ میں نے میرے بیوی پر الزام لگایا، تو قید سے نکال کر اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، جو الزام کی سزا اسلام نے بیان کی ہے. اور مرتے دم تک اس کی شہادت کو قبول نہیں کیا جائے گا، یہ اس کی سزا رہے گی. توبہ کرنے کے بعد بھی یہ سزا ہٹنے والی نہیں ہے، جو اس کی شہادت کے لیے مردود الشہادہ قرار دیا گیا. توبہ بھی کرے گا کہ اللہ میں نے توبہ کر لیا، 80 کوڑے بھی لگ گئے، اس کے بعد بھی اس کی شہادت کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ قرآن نے اس کو کہا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ بندہ فاسق اور فاجر ہو گیا، اس کے لیے اب اس کی گواہی کو منظور نہیں کیا جائے گا. تو میاں بیوی کا معاملہ بڑا نازک ترین ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عورت کو بلایا. جب ہلال بن امیہ نے 5ویں مرتبہ کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنی زبان سے بالکل سچ کہہ رہا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. جب انہوں نے یہ کہا نا، ان کی بیوی کو بلایا، ان کی بیوی سے 4 مرتبہ کہلوایا، تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ میرا شوہر جھوٹا ہے. 4 مرتبہ کا میرا شوہر جھوٹا ہے. 5ویں مرتبہ کہا کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو. جب کہہ رہی تھی نا 5ویں مرتبہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی روک لیا، کہا رک جاؤ، دیکھو سوچ سمجھ کر کہو، تم جو جملہ کہنے جا رہی ہو نا بڑا خطرناک جملہ ہے کہ اللہ کا غضب مجھ پر نازل ہو، یعنی تم خود سے اللہ کا غضب لے رہی ہو. اگر جھوٹ بول رہی ہو اور سچے ہو تو کوئی معاملہ ہے، لیکن بہرحال جب میاں بیوی دونوں یہ اپنی زبان سے کہہ دے تو یہ دونوں میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے گی، دونوں میں تفریق ہو جائے گی. اب زندگی بھر ان دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے. طلاق کا معاملہ الگ ہے، یہ معاملہ الگ ہے. طلاق کے معاملے میں اگر کسی شوہر نے اپنے بیوی کو 3 طلاق دے دیا، ایک ساتھ دے دیا یا 2 طلاق دے دیا، اور 2 طلاق دینے کے بعد 1 مہینے تک میاں بیوی کے اندر آپس میں کوئی ملن نہیں ہوا، یا موٹی زبان میں سمجھو کہ بیوی کے ساتھ شوہر کی صحبت نہیں ہوئی، تو تیسری طلاق آٹومیٹک ہو جاتی ہے. 2 طلاق کے بعد سمجھو 3 طلاق ہو گئی. اب 3 طلاق کے بعد اب یہ شوہر اسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے کہ مجھے اسی سے نکاح کرنا ہے، تو اس کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا حلالہ. جو آج کے دور میں ہم لوگ جو سیٹنگ والا مسئلہ لے کے چل رہے ہیں نا، اس کو حلالہ نہیں کہا جاتا ہے. وہ بھی کان کھول کر سن لو. یہ رات کے اندھیرے میں بند کمرے میں جو نکاح پڑھ رہے ہیں نا، یہ نکاح پڑھانے اور نکاح کروانے بند کر دو. یہ ساری چوری کے نکاح ہیں. میں کھل کر آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. اس کے اندر ہمارا دیندار طبقہ بھی شامل ہے، دنیا داری نہیں ہے، بلکہ جس کو دین کا پتہ ہے، 5 وقتہ نماز کا پابند ہے، وہ کام میں جڑا ہوا ہے، ایسے لوگ بھی اس بلا میں اور اس مصیبت میں گرفتار ہیں کہ حلالے کی نیت سے نکاح کر رہے ہیں، جبکہ حلالے کی نیت سے نکاح کرنا ہی جائز نہیں ہے اسلام میں. کہ بھئی شرط لگا رہے ہو کہ میں حلالے کے لیے نکاح کر رہا ہوں، تو شرط یا نکاح تو ہے ہی نہیں اسلام کے اندر. نکاح ہوتا ہے نا. تو کسی شوہر نے اپنے بیوی کو 3 طلاق دے دیا، تو طلاق دینے کے بعد وہ عورت 3 مہینے کی عدت گزارے گی. عدت گزارنے کے بعد
عدت میں درمیان میں کوئی اس کو نکاح کا پیغام بھی نہیں بھیج سکتا ہے، نہ آپ بھیج سکتے ہیں، کوئی اور بھیج سکتا ہے۔ اب عدت گزارنے کے بعد کسی اور مرد نے یا اس عورت نے کسی اور مرد کو اپنے نکاح کا پیغام بھیجا اور انہوں نے راضی خوشی اپنا نکاح کر لیا اور وہ لوگ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے میاں بیوی بن کر۔ خدا نہ خواستہ ان دونوں میں کوئی اختلاف پیدا ہوا اور شوہر نے اپنے مرضی سے طلاق دے دیا، 3 طلاق۔ اب وہ بیوی 3 مہینے کی عدت گزار کر پہلے مرد کے لیے کیا ہو گئی؟ حلال ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں حلالہ اسلام میں۔ ہمارے یہاں یہ تھوڑی ہے، ہمارے یہاں تو حلالے کی دکانیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ آرام سے، کیا ہو نکاح حلالہ کرو، اور ایک رات کے اندر حلالہ کر لیا، دوسرے رات میں چھوڑ دیا اور تیسرے دن واپس اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ تو آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا فرماتے ہیں؟ لعن اللہ الحلل والمحلل علیہ، حلالہ کرنے والا مرد، حلالہ کروانے والی عورت، یہ 2 تو ہو گئے، اس میں نکاح پڑھانے والا قاضی، وکیل، گواہ، اور اس میں سیٹنگ کرانے والے جتنے لوگ اس نکاح میں شامل ہیں نا، ان سب پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برستی ہے۔ اور یہ ساری زندگی زنا کر رہا ہے۔ حلالے کی نیت سے جس نے نکاح کیا نا، یہ ساری زندگی کیا کر رہا ہے؟ زنا کر رہا ہے۔ اس کی جتنی اولاد بعد میں پیدا ہوگی وہ زنا سے پیدا ہوگی۔ اس سب کی سزا جو ہے نا اس کو بھی ملے گی اور جتنے لوگ اس میں شامل تھے ان کو بھی ملے گی۔ اسی کے لیے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے میدان میں میرے امت کا بہت بڑا طبقہ اللہ کے دربار میں زنا کی حالت میں پیش کیا جائے۔ اس میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے اللہ ہم نے تو زنا نہیں کیا ہے، یہ تو حلالے کی نیت سے نکاح کر رہے ہیں نا، ان کو کیا پتا ہے کہ ہم نے زنا کیا ہے۔ اچھا ایک تو یہ طبقہ الگ رہ گیا، دوسرا طبقہ کون سا ہے جنہوں نے زنا نہیں کیا؟ آج کل ننگائی، فحاشی، عریانیت، بے پردگی کا دور ہے نا، تو ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں، کوئی مرد اپنے بیوی سے صحبت کر رہا ہے اور اس صحبت کرتے ہوئے اس مرد کے دماغ میں کسی اور عورت کا خیال ہے، جیسا انٹرنیٹ ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، یا بہت سارے لوگ اپنے موبائل کی اسکرین کے اوپر کسی اور اجنبی عورت کا فوٹو رکھتے ہیں تو اس کا فوٹو اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، تو حلال کام کر رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، لیکن اس کا دھیان کس طرف ہے؟ دوسری اجنبی عورت کی طرف ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ یہ مرد جو اپنی عورت سے صحبت کرتے ہوئے کسی اور عورت کا خیال اپنے دماغ میں لائے، یا عورت اپنے شوہر سے صحبت کرتے ہوئے کسی اور مرد کا خیال اپنے دماغ میں لائے، فرمایا یہ عورت بھی زانی ہے اور مرد بھی زانی ہے، یہ بھی زنا ہے۔ جو تصور میں سوچ رہا ہے نا تو یہ بھی اسلام میں زنا ہے۔ تو آپ سوچ لو کہ اسلام نے تو پاکیزگی سکھائی ہے نا، کہ بھئی ذہن بھی پاک ہو، دل بھی پاک ہو، دماغ بھی پاک ہو، عمل بھی پاک ہو، لیکن یہاں تو معاملہ سارا الٹا چل رہا ہے۔ تو بہرحال بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ سوچیں گے کہ ہم نے تو زنا نہیں کیا ہے، لیکن قیامت کے میدان میں اللہ کے دربار میں زنا کی حالت میں انہیں پیش کیا جائے گا۔ ہم صرف اتنا سوچ لیں کہ وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک لوگ اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوں گے، اور اس وقت میں اللہ کے رسول کو ہماری وجہ سے کتنی شرمندگی ہوگی، میری امت کے لوگوں کی وجہ سے مجھے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑ رہی اللہ کے سامنے، اتنا سارا مجمع ہے ان کے سامنے، تو کیا حال ہوگا۔ مرد مومن اگر صرف اتنا سوچ لے نا کہ اللہ کے رسول کو میری وجہ سے شرمندگی ہو جائے گی تو مجھے کیا کرنا چاہیے، تو مرد مومن کے سدھرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے اثرات آنے والی نسلوں پر اور اولاد پر بہت زیادہ غلط پڑتے ہیں۔ جیسا آپ اپنے عورت سے صحبت کر رہے ہو اور کسی اور عورت کا ذہن میں خیال لا رہے ہو، تو وہ ایک معنی میں آپ زنا کر رہے ہو، تو آپ کی جو اولاد آ رہی ہے نا اس اولاد کے اوپر اثرات بہت خراب پڑتے ہیں اور برے اثرات پڑتے ہیں۔ اس لیے انسان کا دل، دماغ، ذہن سب کچھ پاک ہونا چاہیے، کیونکہ آنے والی نسلوں کا، قیامت تک کے آنے والی نسلوں کا دار و مدار اس کے اوپر چل رہا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو چوتھا حکم اسلام نے بیان کیا ہے میاں بیوی کے معاملے کا، کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ کھڑا ہوتا ہے تو شریعت نے یہ دونوں کے لیے سزا متعین کی ہے۔ اتنی بات ہے کہ جب لعان کرایا جائے گا، یعنی دونوں کو قسم کھلائی جائے گی، تو یہ دونوں ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے، اور جو اولاد ہوگی وہ بچہ عورت کی طرف منسوب ہوگا، مرد کی طرف منسوب نہیں ہوگا،
اور یہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر حرام ہو گئے، اب یہ لوگ نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، عورت پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو اللہ کا غضب مجھ پر نازل ہو جائے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم، اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی تمہارے معاملات کو صاف کروا رہے ہیں، ورنہ آخرت کی سزا بڑی خطرناک ہے۔ آخرت کی سزا کیا ہے؟ فرمایا زنا کرنے والا مرد اللہ کے دربار میں پیش جو کیا جائے گا نا، اس کی شرمگاہ اس کے پیشانی پر لگی ہوگی۔ کیا شرمندگی ہوگی؟ انسان چھپ ہی نہیں سکتا، انسان بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ اب اس کی شرمگاہ جو پیشانی پر لگی ہے نا، تو سب سے پہلے انسان کی نظر اس کے چہرے پر پڑتی ہے۔ کسی کے بھی چہرے کو دیکھو گے نا سب سے پہلے تو اس کے چہرے پر پڑتی ہے۔ تو تم کیا منہ لے کر اللہ کے رسول کے دربار میں جاؤ گے؟ تمہارے پیشانی کے اوپر تو شرمگاہ لگی ہوئی ہے اور اس میں سے خون اور پیپ ٹپک رہا ہے، تو دنیا قیامت میں پتہ چل جائے کہ یہ ہے زانی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا کے اندر سزا دے کر یہ آخرت کی ذلت اور رسوائی سے اس کو بچانا چاہتے ہیں۔ بھئی دنیا میں سزا مل گئی، تھوڑی دیر کے لیے ذلت رسوائی ہو گئی، دنیا میں سزا مل گئی، بات ختم ہو گئی، آخرت کی سزا سے تو بچ جائے گا نا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہیں ہوتی نا تو تمہیں آخرت میں بڑی خطرناک سزا مل جاتی۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور میرا اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول بھی کرنے والا ہے اور حکمت اور مصلحت والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔